تکمیل کار. طوبى لهم وحسن مآب. اب ہم سن 10 ہجری میں آ پہنچے ہیں. حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مقدس کے 23 اوراق پیچھے کو الٹیے اور ایک طائرانہ نگاہ بازگشت ڈالیے ان تمام احوال و ظروف اور کوائف و حوادث پر جو اس داستان اطہر و اقدس کے اجزاء و عناصر ہیں. دیکھیے اور غور کیجئے کہ اس پوری داستان حیات میں کس طرح زندگی اپنی انتہائی تابناکیوں اور ذوفشانیوں، سرگرمیوں اور حرارت آمیزیوں، جمال آفرینیوں اور جلال انگیزیوں، سیرابیوں اور شادابیوں، کامرانیوں اور کام جوئیوں، ناپید اکنار وسعتوں اور بے پایا گہرائیوں کے ساتھ مصروف عمل نظر آتی ہے. زندگی کیا ہے؟ ایک کاروان ذوق و شوق ہے جو یقین کامل اور ایمان محکم، حسن عمل اور جوشش کردار، تطہیر فکر اور پاکیزگی نگاہ، کشادہ ظرفی اور بلند نگاہی، سوز و ساز اور تپش و خلش کی ایک دنیا اپنے جلوں میں لیے انتہائی جذب و انہماک کے ساتھ این و واں کی دامن کشیوں سے بے خبر اور گرد و پیش کی اناگیریوں سے بے نیاز اپنی متعین منزل کی طرف مستانہ وار بڑھے چلا جا رہا ہے. نہ راستے کے خطرات اس کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں، نہ سفر کی صعوبات اس کے پائے استقامت میں لغزش کے آثار نمودار کرتی ہیں. گوئٹے کے الفاظ میں ہے کہ یہ زندگی نہیں، ایک جوئے رواں ہے کہ نامساعد حالات و ناموافقت زمانہ کی ہر چٹان اس کی رفتار میں اور تیزی اور اس کی موجوں میں مزید خوش خرامگی پیدا کر دیتی ہے. بنگر کے جوئے آب چے مستانہ میرود، مانند کہکشاں بگریبان مرغزار، در خواب ناز بود بگہوارہ سہاب، وا کرد چشم شوق با آغوش کوہسار. از سنگ ریزہ نغمہ کشاید خرام او، سیمائے او چو آئینہ بے رنگ و بے غبار. زی بہر بے کراں نچے مستانہ میرود، در خود یگانہ از ہما بیگانہ میرود. یہ جوئے رواں نہ صرف ہجوم تزاحم اور انواع تصادم کی سنگلاخ زمینوں ہی سے مستانہ وار گزرتی آئی ہے، بلکہ کشش و جاذبیت کی ہر وادی رنگ و تعطر اور امیال و عواطف کے ہر دامن کیف و نکھت پر ایک تبسم آلود نگاہ ڈالتی کج کلاہانہ انداز سے آگے بڑھتی چلی آئی ہے. در راہ او بہار پری خانہ آفرید، نرگس دمید و لالا دمید و سمن دمید. گل اشو داد و گفت یکے پیش ما بایست، خندید غنچہ و سر دامان او کشید. نا آشنائے جلوہ فروشان سبز پوش، صحرا برید و سینہ کوہ و کمر درید. زی بہر بے کرانہ چے مستانہ میرود، در خود یگانہ از ہما بیگانہ میرود. غور کیجئے، ایک یتیم غریب ان پڑھ انسان روزمرہ کے کاروبار حیات میں مشغول دکھائی دیتا ہے کہ یکا یک حقیقت اپنا نقاب الٹ کر بے حجابانہ اس کے سامنے نمودار ہو جاتی ہے. اس کی زندگی میں بس اتنا حصہ مافوق الفطرت ہے. وہ نیر حقیقت کی روشنی میں جب اپنے گرد و پیش پر غور کرتا ہے تو کائنات انسانیت کی کوئی شے اسے اپنی صحیح حالت پر نظر نہیں آتی. وہ سمجھ لیتا ہے کہ حقیقت کی اس پردہ کشائی سے مقصود یہ ہے کہ وہ اس بگڑی ہوئی دنیا کی ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر لے آئے. وہ اسے اپنی زندگی کا مقصد قرار دے لیتا ہے. چونکہ وہ دنیا انسانیت کے ہر شعبے میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے. وہ اس وسیع و عریض دنیا میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے. کوئی اس کا شریک فکر نہیں، کوئی ہمنوا اور محرم راز نہیں. وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو دنیا بھر کا شور چاروں طرف سے امٹ کر آ جاتا ہے کہ اس کی یہ دعوت کسی باہوش کان تک نہ پہنچنے پائے. لیکن وہ اپنی پکار کو برابر جاری رکھتا ہے. اس کے پاس کچھ ساز و سامان نہیں، کوئی وسائل و ذرائع نہیں، لیکن اسے اپنے نصب العین کی صداقت پر ایسا محکم یقین ہے کہ بے سر و سامانی کا ہر حوصلہ شکن مرحلہ اس کے لیے وجہ ہزار ساز و یراق بن جاتا ہے. اور وہ انتہائی مایوسیوں میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود نہایت عزم و استقلال سے پکار کر کہتا ہے کہ بے دست و پا نیم کے ہنوز از وفور شوق، سود اس در سرم کے بے ساما برابر است. سعید روحیں اس کی اس دعوت میں حق و صداقت کی جھلک پاتی ہیں، اور اس طرح وہ 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کامل 23 برس اسی تگ و تاز اور اسی جد و جہد میں گزر جاتے ہیں.
اس تمام عرصے میں اس مدعی حق و صداقت کی زندگی دامن صحرا کی طرح ہر رہنورد منزل ہستی کے سامنے کھلی ہوئی رہتی ہے۔ کوئی خفیہ سازش نہیں، کوئی راز نہیں، کوئی سر مستور نہیں، کوئی مافوق العادت عنصر نہیں۔ لین دین، میل جول، بود و ماند سب اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی طرح۔ دشمن سے لڑائی ہے تو اس کے لیے پوری کی پوری تیاری کی جاتی ہے۔ شمشیر و سنا، تیر و تفنگ، آلات و اسلحہ سب مہیا کیے جاتے ہیں۔ جنگ کے میدانوں میں کامیابیاں بھی ہوتی ہیں اور ناکامیاں بھی۔ کامیابیاں مستقل لیکن ناکامی عارضی، اس لیے کہ ایک ناکامی سے اس کے اسباب و وجوہات پر غور کر کے آئندہ کے لیے اس کی تکرار کے امکانات کو زائل کر دیا جاتا ہے۔ اپنی جماعت کی تنظیم بھی ہو رہی ہے اور اس تنظیم کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت بھی۔ اسی تعلیم و تربیت سے ان کی سیرت کو بلند اور کیریکٹر کو پختہ کیا جاتا ہے۔ مخالفین کی قوت ٹوٹتی جاتی ہے اور موافقین کی جمعیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بتدریج رفتہ رفتہ حق و صداقت کا نظام روشنی کی طرح بڑھتا اور باطل کا ہر آئین سائے کی طرح سمٹتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ باطل کی ہر قوت سر نگوں ہو گئی اور حق کا ہر سمت غلبہ ہو گیا۔ ملوکیت، مذہبی پیشوائیت، سرمایہ داری، غلامی، شخصیت پرستی، نسبی تفریق، قبائلی تقسیم کے ہر نظام کہن کی بساط الٹ گئی۔ قزاقی، غارت گری، درندگی، خونخواری، قمار بازی، شراب خوری، تعصب، جہالت، کینتوزی، ظلم و استبداد کی ہر روش مٹ گئی۔ دریائے پرخروش، زبند و شکن گزشت، از تنگنائے وادیو کوہ دمن گزشت۔ یکساں چو سیل کردہ نشیب و فراز را، از نکاح شاہ و بارا و کشت و چمن گزشت۔ بیتاب و تند و تیز و جگر سوز و بے قرار، در ہر زماں بتازہ رسید از کہن گزشت۔ زی بہر بے کرانہ چے مستانہ میرود، در خود یگانہ از ہما بیگانہ میرود۔ یہ زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک انسان کا ایمان محکم اور عزم راسخ دنیا میں کیا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ 23 سال کی مسلسل جد و جہد اور پہم سعی و عمل کے بعد اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس مقصد عظیم کی تکمیل کا اعلان کر دیا جائے جس کا آغاز اس بے سر و سامانی کے عالم میں ہوا تھا جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ یہ اعلان اس محطۂ نشر الصوت یعنی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن سے ہونا چاہیے تھا جو نظام شرف انسانیت کا مرکز تھا۔ مکے کی طرف روانگی۔ اس مقصد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس خبر کا عام ہونا تھا کہ سارا عرب ہم رکابی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے امڑ آیا۔ ذیقت کی 26ویں تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے جانب مکہ روانہ ہوئے۔ مدینے سے باہر 6 میل کے فاصلے پر قیام فرمایا۔ دوسری صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور بلند آواز سے فرمایا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم حاضر ہیں اے خدائے بزرگ برتر، تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہیں۔ حمد و ستائش کی مرکز تیری ہی ذات ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ حکومت صرف تیرے لیے ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بلند کیے اور سننے والوں نے سنا کہ لبیک اللہم لبیک کی صدائے بازگشت سے تمام دشت و جبل گونج اٹھے کہ یہ کاروان عشق و ذوق دامن صحرا پر ریت کے چمکتے ہوئے ذروں کی طرح تاب حد نظر پھیلا ہوا تھا۔ تقدیس و تحمید کی ان زمزمہ باریوں سے یہ قافلہ نور و نکھت منزل بمنزل آگے بڑھتا گیا۔ سینوں میں تڑپتے ہوئے دل، آنکھوں میں چمکتی ہوئی فراست، پیشانیوں میں مچلتے ہوئے سجدے، ذوق عبودیت کی متاع گراں بہادر آغوش، حسن عمل کی کامرانیوں اور صحیح پہم کی شاد کامیوں کی ایک جنت اپنے جلوں میں لیے یہ زبدہ کائنات گروہ، یہ اثار روزگار جماعت، یہ جیش خدا مست، یہ عسکر خود آگاہ، یہ حریت و مساوات کے علم بردار، یہ احترام انسانیت کے پیغامبر، یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے زندہ پیکر ذی الحج کی 4 تاریخ کو صبح کے سہانے وقت تاروں کی خنک اور حسین چھاؤں میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ جب کعبے پر نگاہ پڑی
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجد و مسرت کے والہانہ انداز میں فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ ہاں، آج اس حقیقت کبریٰ کا عملی اعلان ہو رہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی حاکم اور آقا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، سروری اور ستائش سب اس کے لیے زیبا ہے۔ وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے، ہر شے پر اسی کا کنٹرول ہے، اس خدائے واحد کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ میرا سر نیاز اس کی بارگاہ سمدیت میں جھکا ہوا ہے جس نے اپنا وعدہ یوں پورا کیا، اس نے اپنے بے سر و سامان بندے کی مدد کی اور باطل کے تمام جیوش و عساکر کو شکست دے دی اور حق کی اس طرح فتح ہوئی۔ خطبہ حجت الوداع۔ 9 ذی الحج کو جمعے کے روز یہ جمعیت اسلامیہ، یہ امت قانتہ، یہ ملت مسلمہ، یہ قدوسیوں کی جماعت عرفات کے میدان میں جمع ہو گئی کہ اپنے امام و مقتدی سے تاسیس حکومت الہیہ کا اعلان عظیم اپنے کانوں سے سن لیں اور اس کے بعد اسے کامل حتم و یقین کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔ دوپہر ڈھل گئی تو کمبل کے خیمے سے وہ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوئی جس کے ایمان و عمل کے درخشندہ نتائج اس وقت یوں سامنے ذو فشاں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناقے پر سوار ہوئے تو تکبیر کے غلغلہ انگیز نعروں سے فضا مرتعش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقے کے اوپر ہی سے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو قیام نوع انسانی کے لیے منشور بالغہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جاہلیت کے تاریک زمانے کے تمام آئین و دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان اس کی طرف سے ہو رہا ہے جسے اس مقام سے آج سے 10 سال قبل انہی آئین و دساتیر کے علم برداروں نے چاروں طرف سے یورش کر کے نکالا تھا۔ اس کے بعد فرمایا، اے نوع انسانی، سن رکھو کہ تمہارا سب کا رب ایک ہے اور تم تمام ایک ہی اصل کی شاخیں ہو، اس لیے عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ غور کیجئے، شرف انسانیت کی نمود و بالیدگی اور تکریم آدمیت کے عروج و ارتقاء کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں انسانوں کی جغرافیائی تقسیم اور نسبی تفوق یعنی نسل پرستی کی حدود و قیود ہے۔ اس لیے اس منشور حریت کے مساوات انسانیہ میں سب سے پہلے باطل کے انہی انسانیت سوز معیاروں پر خط تنسیق کھینچا گیا۔ اس طرح تمام نوع انسانی کو ایک عالمگیر برادری قرار دے کر صرف شرف انسانیت کو باعث تکریم اور وجہ تعظیم بتا دیا گیا جو اتباع قوانین الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس فطری تقسیم کی طرف اشارہ کیا گیا جس کی روح سے انسان 2 جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، یعنی ایک وہ جماعت جو ہر ایک کی محکومیت سے انکار کر کے صرف ایک خدا کی حکومت کو جائز تسلیم کرے، اور دوسری وہ جماعت جو انسانوں کے خود ساختہ قوانین و دساتیر کے سامنے اپنی گردن جھکا دے، خواہ وہ قوانین خود اپنے وضع کردہ ہوں یا دوسرے انسانوں کے مسلط کردہ۔ اول الذکر جماعت یعنی امت مسلمہ اس یک نگہی اور ہم رنگی، اشتراک نسب العین اور وحدت مقصد کی بنا پر باہم دیگر بھائی بھائی اور اس حقیقت کبریٰ سے انکار کرنے والے تمام انسان ایک دوسری سوسائٹی کے افراد۔ اس لیے فرمایا، یاد رکھو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس طرح تمام روئے زمین کے مسلمان رشتہ اخوت میں منسلک اور سلک معدت سے مربوط ہیں۔ اور یہ رشتہ اخوت و ناطہ معدت محض ایک نظری عقیدہ نہیں، بلکہ یاد رکھو تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری آبرو قیامت تک کے لیے ایک دوسرے کے نزدیک اسی طرح قابل احترام ہونی چاہیے جس طرح یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں وجہ احترام ہے۔ یاد رکھو کہیں میرے بعد ائتلاف و مرکزیت کی صراط مستقیم چھوڑ کر تشدد و افتراق کی گمراہی نہ اختیار کر لینا کہ خود ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ۔
یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ یہ وحدت و یکنگہی صرف تمہارے نظام سے قائم رہ سکے گی۔ اس نظام کی بنیاد قرآن پر ہے، اور یہی قرآن ہے جسے میں اپنے بعد تمہارے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ یہ ہے تمہارے نظام کا ضابطۂ قانون، اور اس قانون کو نافذ کرنے والا تمہارا امیر، جس کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت کی مترادف ہوگی۔ اگر کوئی حبشی بینی بریدہ غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تمہیں قرآن کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اس نظام دینی میں ہر رکن کو اس کی اپنی جگہ پر رکھو، اس کے مقام سے اونچا نہ لے جاؤ کہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی اسی غلو سے ہوتی ہے۔ فرمایا دین میں غلو مت کرو کہ تم سے پہلی قومیں اسی غلو سے برباد ہوئیں۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو قوموں کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے نوع انسان کے آدھے حصے یعنی عورتوں کو حقارت کی نظروں سے دیکھا اور انہیں ذلیل و خوار سمجھا۔ تم اپنے نظام مدنیت میں عورتوں کی صحیح پوزیشن کو نظر انداز نہ کر دینا۔ فرمایا عورتوں کے معاملے میں بھی قانون خداوندی کی نگہداشت کرو۔ یاد رکھو تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تم پر حقوق ہے، ان حقوق کو نظر انداز مت کرو۔ یہ فرما کر آپ نے مجمع پر ایک غیر نگاہ ڈالی۔ قریب 1,00,000 پروانوں کا ہجوم شمع نبوت کے گرد تھا۔ وہ گروہ عظیم کہ جس کی گردنیں دنیا کی کسی طاغوتی قوت کے سامنے نہیں جھک سکتی تھیں، اپنے خدا کے حضور سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس سعادت عظما کی فراوانی پر شاداں و نازاں جو انہیں مجاہدانہ سعی و عمل کے نتیجے میں بارگاہ رب العزت سے اس طرح عطا ہوئی تھی، اور ان ذمہ داریوں کے بارے گراں کے احساس سے لرزاں و ترساں جو نوع انسانی کی ربوبیت کے سلسلے میں ان پر عائد ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سے خدا کے ہاں میری بابت پوچھا جائے گا، کہو تم کیا جواب دو گے؟ لاکھوں زبانیں ایک ہی وقت پکار اٹھیں کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ کتنی عظیم و شان ہے یہ شہادت جو کسی انسان کو اپنے فرائض کی تکمیل کے بعد میسر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا۔ زمانہ اپنے مرکز اصلی پر۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانب منا روانہ ہوئے۔ اس شہانہ جلوس کا انداز یہ تھا کہ ایک حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکے کی مہار پکڑے تھے، اور ایک غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک سواری کپڑا تان کر فرق مبارک پر سایہ کیے تھے۔ اونٹنی پر ایک پالان تھا جس کی قیمت 1 روپے سے زائد نہ تھی۔ خدا کی طرف سے تکمیل دین کا اعلان ہو چکا تھا، اور یہ دین اپنی عملی شکل میں خدا کی زمین پر نافذ، یعنی نظام انسانیت خدا کے مقرر کردہ خطوط پر متشکل، وہ نظام جس پر چلنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا، لیکن جس میں انسان کے خود ساختہ قوانین و دساتیر کی آمیزش نے اس کی حیت بدل ڈالی تھی۔ آج اس کی تمام کثافتیں اور آلودگیاں یکسر دور ہو گئیں، اور وہ نظام اسی حالت پر آ گیا جس پر اسے خلاق فطرت نے مرتب کیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ پھر پھرا کر آج پھر اسی نقطے پر آ گیا جس پر اللہ نے اسے تخلیق ارض و سماوات کے وقت متعین کیا تھا۔ یہی مقصود خداوندی تھا، یہی انسانی تگ و تاز کا منتہا تھا، یہی اس کاروان رشد و ہدایت کی آخری منزل تھی جو کبھی جودی کی چوٹیوں پر ٹھہرا اور شام کے سبززاروں میں رکا، کبھی نیل کی وادیوں میں گھوما اور سینا کے پہاڑوں سے گزرا، کہیں یروشلم کے میدانوں میں اترا اور پھر بطحا کے صحراؤں میں فروکش ہوا۔ یہی وہ جنت تھی جو جنت سے نکلے ہوئے آدم کو اس کے اعمال کے بدلے میں ملنی تھی اور مل کر پھر نہ چھننی تھی۔ اس اعلان عظیم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیوں میں نے پیغام خداوندی تم تک پہنچا دیا؟ سب بول اٹھے ہاں پہنچا دیا،
آپ نے پھر فرمایا اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا۔ پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں، اور اس طرح اس پیغام خداوندی کی وسعتوں کو ابدیت سے ہمکنار کر دیا۔ تکمیل دین کے اس عظیم فریضے سے فارغ ہو کر یہ کاروان سعادت و رحمت مراجعت برائے مدینہ ہوا۔ نواح مدینہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا کبریائی و جبروت سب خدا کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ وحدہ لا شریک، حکومت صرف اسی کے لیے ہے، اور ستائش و نیائش کی مرکز اسی کی ذات۔ اس نے ہر شے کے پیمانے مقرر کر دیے ہیں جن پر اسے پورا پورا کنٹرول ہے۔ لوٹے آ رہے ہیں اس کے بندے ساری دنیا سے منہ موڑ کر صرف اسی آستانے کی طرف رخ کیے ہوئے۔ تائبون تمام طاغوتی قوتوں کی سرکشیوں کو پامال کر کے صرف اسی کی محکومیت کا قلاوہ زیب گلو کیے ہوئے۔ ساری دنیا کے سامنے غیورانہ اٹھنے والی پیشانیاں اس کے سنگ آستاں پر سجدہ ریز، تمام دنیا سے خراج تحسین وصول کرنے والے اس مرجع حسن و خوبی کی حمد و ستائش میں زمزمہ بار کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام مخالف قوتوں کو تنہا شکست دی۔ آ رہے ہیں خدا کے بندے لوٹ کر۔ استقبال خسروانہ، نظام انسانیت کی امامت کبریٰ کا یہ مرکز اولین تکمیل دین و اتمام نعمت کی ہزار جنتیں اپنے جلو میں لیے بکمال حسن و رعنائی آ رہا ہے، اور مدینے کی گلیوں کا ذرہ ذرہ ابھر کر کہہ رہا ہے کہ اے سوارے شہاب دوراں بیا، اے فروغ دیدہ امکاں بیا، اے زمیں از بارگاہت ارجمند، آسماں از بوسہ بامت بلند، از تو بالا پایہ ای کائنات، فقر تو سرمایہ ای کائنات، در جہان ذکر و فکر انس و جاں، تو صلاۃ صبح تو بانگ اذاں، سجدہ ہائے طفلکو برناؤ پیر، از جبین شرم سارے ماں بگیر۔ سکان عرضی حمد و ستائش میں اس طرح نغمہ سنج و زمزمہ بار تھے، اور آسمان سے خدا اور اس کے فرشتے اس تکمیل کار اور حسن معاب پر یہ کہہ کر تبریک و تہنیت کے پھول برسا رہے تھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کس قدر مبارک ہے وہ آغاز جس کا انجام اس قدر حسین ہوا، اور کیسی پربہار ہے وہ شاہراہ زندگی جو اس آغاز و انجام کے نقاط سے مربوط ہو۔ فالحمد للہ علی ذلک حمدا کثیرا۔ وفات، دین کی تکمیل ہو گئی۔ شرف انسانیت کی نشو و ارتقاء کے لیے جس قدر اصولی قوانین کی ضرورت تھی وہ قرآن کی دفتین میں محفوظ کر دیے گئے۔ ان اصولی قوانین کی عملی تشکیل سے اس زمین پر آسمان کی بادشاہت متمکن کر دی گئی۔ انسان کی نگاہ بصیرت نے اس صراط مستقیم کو واضح طور پر دیکھ لیا جس پر گامزن ہونے سے وہ اپنے شرف و مجد کے نقطہ آخری تک پہنچ سکتا ہے۔ ان ارباب قلب و نظر کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو خود اس شاہراہ زندگی پر جادہ پیما ہوں اور دوسروں کے لیے دلیل راہ بنے، اور اس طرح وارث کتاب الہی بن کر اس نظام اجتماعیہ انسانیہ کو آگے چلائیں۔ رسول اپنا فریضہ ادا کر چکا تھا۔ ہر انسان کی طبعی زندگی کے لیے خاتمہ یقینی ہے۔ رسول بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس لیے اس کی حیات عرضی کے لیے خاتمے کا دن ضروری ہے۔ گزشتہ اوراق میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے متعلق بحث آئی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ انکا میت و انہم میتون، ہر پیدا ہونے والے کے لیے مرنا ہے، لیکن خوشابخت ہے وہ موت جو مقصد حیات کی تکمیل کے بعد آئے۔ یہی وہ موت ہے جس پر نفس شمار کی ہزاروں زندگیاں تصدق کی جا سکتی ہیں۔ اسی موت میں حیات ابدی کا راز پوشیدہ ہے۔ کسی انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی ناپنے کا اہم پیمانہ یہ ہے کہ جس وقت وہ دنیا میں آیا اور جس وقت اس نے دنیا کو چھوڑا، ان دونوں حالتوں میں اس نے کیا تغیر پیدا کیا۔ اگر اس نے دنیا کو اسی حالت میں چھوڑا جس میں پایا تھا تو یہ زندگی انسانی زندگی نہیں ہے۔
خواب و خور کی حیوانی زندگی ہے، اور اگر اس نے اس میں صحیح خطوط پر تغیر و تبدل کیا تو اس کی عظمت اسی تغیر و تبدل کی نسبت سے متعین کی جائے گی۔ لہذا کس قدر عظیم المرتبت ہے وہ حیات بلند جس نے دنیا انسانیت میں ایسا انقلاب پیدا کیا جس کی وسعتیں دنیا کے آخری انسان کی زندگی تک کو محیط ہے۔ یہی انقلاب مقصود خداوندی تھا جس نے انسانی ممکنات کے لیے ایک نئی دنیا کا راستہ کھول دیا۔ ایسے انسان کی موت محسود صد حیات ہے۔ تکمیل دین کا اعلان ذی الحج سن 10 ہجری میں ہوا۔ 18 یا 19 صفر سن 11 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا۔ قریب 13 روز علالت رہی۔ زمانہ علالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں اسی جذب و انہماک سے مصروف رہے اور دین کے ان اساسی اصولوں کو بار بار سامنے لاتے رہے جن میں تبدیلی پیدا کر دینے سے اس کی رفیع الشان عمارت اپنی بنیادوں سے ہل جاتی ہے۔ دین کا نقطہ ماسکہ اور عروۃ الوثقی یہ اصل عظیم ہے کہ انسانوں کے لیے قانون متعین کرنے کا حق صرف ذات خداوندی کو ہے، کسی انسان کو نہیں، اور مکافات عمل کا قانون خداوندی اٹل ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی نگاہ کی ہر جنبش اور قلب کی ہر حرکت کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اپنے آخری خطبے میں انہی مہمات اصول کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ حلال اور حرام کی نسبت میری طرف نہ کرنا، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جسے خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔ پھر فرمایا، اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ علالت کے 13ویں روز یکم ربیع الاول سن 11 ہجری مئی 632 عیسوی صبح کے وقت طبیعت میں کچھ سکون تھا، لیکن نقاہت زیادہ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے لیٹے لیٹے پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا تو لوگ نماز میں مشغول تھے۔ اللہ کے بندوں کو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز دیکھ کر فرط مسرت سے چہرہ بشاش ہو گیا۔ جھکی ہوئی نگاہوں سے درگاہ رب العزت میں تشکر و امتنان کے سجدے ادا کیے۔ جوں جوں دن چڑھتا گیا مرض کی شدت بڑھتی گئی، نقاہت سے بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے تھے کہ ان سعادت مند روحوں کی معیت جنہیں اللہ نے اپنے انعامات سے نوازا، اور کبھی یہ الفاظ کہ سب سے بڑی رفاقت خدائے بزرگ و برتر کی ہے۔ سپہر کے قریب 3 مرتبہ فرمایا، بل رفیق الاعلی۔ قلب کا سکون و اطمینان ایک ہلکے سے تبسم جانواز کی صورت میں چہرے پر نکھت پاش و نور افشاں ہوا، مگر فطرت کو یہ معصومانہ انداز ایسا خوش آیا کہ اس نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور اس طرح اس پربہار زندگی کی جوئے رواں دامن صحرا سے صحن گلستان میں داخل ہو گئی، اور آنسو افلاق سے ندائے جمال یہ کہتی ہوئی استقبال کے لیے آگے بڑھی کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے ذات کہ جسے کامل اطمینان نصیب ہے، اپنے رب کی طرف آ جا، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ سحر آ در گریبان شب اوست، دو گیتی را فروغ از کوكب اوست، نشان مرد حق دیگر چه گویم، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ ایک عظیم القدر اعلان۔ شمع نبوت کے پروانوں کے لیے محبوب دل نواز کی یہ جدائی قیامت صغرا سے کم نہ تھی۔ ان کے دلوں کی بستیوں میں حشر برپا ہو گیا، درد فراق سے سینے شق ہو رہے تھے، دل کا خون آنکھوں میں کھنچا آ رہا تھا، دنیا ان کی آنکھوں میں اندھیر ہو رہی تھی، بزم کائنات انہیں بے کیف نظر آتی تھی اور بہار زندگی افسردہ و پژمردہ۔ لیکن غم و علم کے اس ہوش ربا عالم میں ایک ایسا پیکر ضبط و سکون بھی تھا جسے تربیت نبوی نے جبر میں اختیار اور بے قراری میں قرار کا سلیقہ سکھایا تھا۔
وہ جسے غار کی یاس انگیز تنہائیوں میں لا تحزن ان اللہ معانا کی تعلیم ایمان افروز و استقامت بخش سے نا امیدیوں کے ہجوم میں امیدوں کا روشن مستقبل دیکھنے کا انداز بتایا تھا۔ وہ پیکر ضبط و استقامت، وہ یار غار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس کے کندھوں پر جانشینی رسول کا بار عظیم آنے والا تھا، غم و اندھوں کے اس تلاطم میں روشنی کے بلند مینار کی طرح اٹھا اور 2 جملوں میں مجمع کے سامنے اس حقیقت کبریٰ کو بے نقاب کر گیا کہ اسلام کا نظام حق و صداقت اپنی داخلی قوتوں کے زور پر آگے چلنے کے لیے وجود میں آیا ہے۔ شخصیتوں کا وابستہ دامن نہیں ہے کہ کسی ایک کی وفات سے سارے نظام کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود یقیناً مر گیا، لیکن جو اللہ کی عبودیت اختیار کیے ہوئے ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں۔ اور اس کی سند میں فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضور کی تجہیز و تکفین کا کام بہت ضروری تھا، لیکن اس سے بھی مقدم ایک اور کام تھا۔ دین کی یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ چکی تھی کہ ملت ایک ثانیے کے لیے بھی بے امام نہیں رہ سکتی، نظام کی مرکزیت ہر وقت موجود رہنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے انتخاب امام کا اہم ترین فریضہ انجام دیا۔ اس طرح اس نظام کو بلا انقطاع آگے بڑھا دیا جسے خدا نے ترتیب دیا اور اس کے رسول نے متشکل کیا تھا، اور جسے اسی طرح سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے تھا۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہ سلسلہ تو ذہب کہاں تک آگے بڑھا اور پھر رکا کیوں، یہ قصہ اس داستان سے الگ ہے۔